بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفقر تخافون والله لتصبن عليكم الدنيا صبا ولا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی گرامی قدر ماں بہنوں، ایک زندہ قوم کی علامت سمجھی گئی ہے کہ وہ اپنے معاشرے، اپنے سماج کے اندر موقع بموقع غور کرتی رہے اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر پستی اور زوال کے اسباب کیا ہیں. وہ قوم زندہ سمجھی گئی ہے. ہم لوگوں میں آج اپنی صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ الرٹ اس آدمی کو سمجھا جاتا ہے جو موقع بموقع باڈی چیک اپ کرواتا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے جسم و جان کے اندر کہیں کوئی مرض، کوئی بیماری تو پیدا نہیں ہوگی. چونکہ ابتدائی مرحلے کے اندر اگر بیماری پکڑی جاتی ہے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے، اور اگر کسی بیماری نے اپنی جڑیں اندر اتار دی ہو اور مضبوط قبضہ بدن کے اس حصے پر جما لیا ہو تو اس کی شفا بہت دیر سے ہوتی ہے اور بعض مرتبہ یہ اس عضو کو ہلاک کرنے والی یا جان کو تباہ کرنے والی تک ہو سکتی ہے. ویسے ہی قوموں کے اندر سب سے زیادہ زندہ قوم وہ ہے جو اپنی قوم میں موقع بموقع نظر ڈالتی رہے کہ ہمارے اندر یہ جو پستی آ رہی ہے، زوال آ رہا ہے، ہم اپنے اصلی ڈگر پر نہیں ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک لائن کھینچی ہے، اسلام کی لائن، ایک خط قائم فرمایا ہے، ایک ڈگر، ایک راستہ ہمارے لیے طے فرمایا ہے، وہ ہے اسلام کا راستہ. یاد رکھیے، مسلمان جب تک دین اسلام کے اس راستے کے اوپر مضبوطی سے جمع رہے گا اس وقت تک یہ قوم زندہ رہے گی. اور جب مسلمانوں کے اندر اسلام پر چلنے میں کسی قسم کی کمزوری آ گئی، کسی قسم کا نقصان اور عیب آ گیا، اس دن سے اس قوم کی پستی شروع ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے عزت محلوں میں اور کوٹھیوں کے اندر، بڑے بڑے گھروں کے اندر نہیں رکھی ہوئی ہے، بڑے عہدوں میں نہیں ہے، پیسوں میں، جاگیروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت محفوظ ہے دین اسلام کے اندر. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب تک مسلمان
دین اسلام سے جڑے رہے اور اسلام کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، تب تک الحمدللہ مسلمان کا سر اونچا رہا۔ دنیا کی کسی طاقت کی جرأت نہیں تھی، اس کا حوصلہ نہیں تھا، اس کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا بال بیکا کر سکیں۔ اور آپ تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا ہے، مسلمان شرمندہ ہوا ہے، نیچا دیکھنا مسلمان کو ہوا ہے، وہ تبھی ہوا ہے جب اسلام کا دامن مسلمان نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے جب تک تم مومن باقی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سبق اگر ہم لوگ بھول گئے ہیں تو ہم کو موقع موقع سے اسے یاد کرنا پڑے گا، اور جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دلوں میں راسخ ہوتی ہے۔ مسلمان اپنا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کر کے ایک مرتبہ اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، انشاءاللہ وہ سربلندی حاصل ہوگی، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ سارے اسباب اور سارے آلات اور جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں سے ہمیشہ پیچھے کھڑے دکھائی دیں گے، اور مسلمان صف میں سب سے آگے ہوں گے اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں دین اسلام کا دامن ہے تو۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی غور کیا، ہمارے اندر اس وقت اللہ کی نافرمانیوں کا مزاج بہت ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر ہے، گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نہ پوچھئے بات۔ بازار میں جاؤ تو ہر جگہ گناہوں کے نقشے دکھتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے جو لباس شریعت کا ٹھہرایا، مسلمان مردوں نے بھی وہ لباس اتار دیا، عورتوں نے بھی وہ لباس اتار دیا، اور حیا اور شرم کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور بے شرمی والا لباس، بے شرمی والا رہن سہن یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، سب لوگ شکایت کرتے ہیں گناہوں کی ریل پیل ہے، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا، لیکن اس سے جو انرجی اور طاقت ملتی ہے اس کو استعمال بھی اللہ کی نافرمانی ہی میں کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس پستی اور اس زوال کا اصل سبب کیا ہے؟ میرے بھائیو، الحمدللہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس میں آپ کو یہ ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں دی گئی کہ اس کا سبب کون سا ہے۔ دنیا والے بھی اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ریزنز تلاش کرتے ہیں، اور 2-3 سال تک ریسرچ کرنے کے لیے مستقل تنظیمیں قائم ہوتی ہے، ان کی مستقل ٹیم ہوتی ہے، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے کچھ ریزنز باہر لے کر آتے ہیں تحقیق کے نام سے، ریسرچ کے نام سے، لیکن وہ بھی اتنے پکے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پستی کے اسباب اور زوال کے اسباب انگلی رکھ کر ارشاد فرما دیے۔ ضرورت ہے اس میں غور کرنے کی۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پکی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن کو وحی کے طور پر جو ہے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات اور آپ کی ساری حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمان پست ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان میں جو ہے ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، پوری دنیا ہم کو بری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر اس بات کو ارشاد فرمایا۔ میں سب سے پہلے 2 حدیثوں کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس وقت ان چیزوں میں پڑ جائیں گے اس وقت ہمارے ہاتھ سے دین کا دامن چھوٹ جائے گا، اور ہماری رفعت، ہماری سربلندی، ہماری ترقی، ہماری پرگتی رک جائے گی۔ ایک تو وہ روایت جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنائی۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے آپس میں صحابہ کے بیچ چرچا چل رہی تھی، ہم لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا تو ہمارا کیا حشر ہوگا،
چونکہ فقر و فاقہ میں ہم لوگ کمانے کے لیے جائیں گے یا اللہ کے دین کو سنبھالیں گے، تو ہمارے اندر ایک ڈر تھا، تو ہم لوگ چرچا کر رہے تھے فقر و فاقہ آ جائے گا، غربت آ جائے گی، مسکنت آ جائے گی، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ابن ماجہ شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکلے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے ہمارے درمیان کا یہ چرچا سنا کہ ہم لوگ فقر و فاقہ سے ڈر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے، الفقر تخافون، یہ میرے صحابہ تم لوگ فقیری سے ڈرتے ہو، اللہ کی قسم تمہارے اوپر دنیا ضرور بھی ضرور خوب خوب بہا دی جائے گی۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس جملے کا ٹیمپریچر محسوس کر سکتے ہیں، واللہ لتصبن علیکم الدنیا صبا، ضرور تمہارے اوپر دنیا بہا دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دنیا دی جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ اتنا ہوتا ہے اور اتنا بتاتے ہیں، جس کو اتیشیوکتی اور مبالغہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے کلام میں اتیشیوکتی نہیں ہوتی، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رسول فرماتے ہیں۔ آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارے اوپر دنیا خوب خوب ضرور بھی ضرور بہا دی جائے گی۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے دل کو ایمان سے اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو صرف اور صرف یہ دنیا ہٹا سکتی ہے۔ وَلَا يُزِيغُ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِلَّا هِيَ، یہ ایک ہی چیز ایمان کے اس ہمالیہ پہاڑ میں تزلزل پیدا کر سکتی ہے، اس کو ہلا سکتی ہے، کپ کپا سکتی ہے۔ باقی ایمان کی مضبوطی ایسی ہے کہ چھوٹے موٹے فتنے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ ایک چیز تم کو ایمان سے ہٹا سکتی ہے، وہ آپ نے فرمایا یہی دنیا ہے، یہی مادیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تم کو نہایت ہی روشن راستے کے اوپر چھوڑا ہے، جس میں رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ رات کو بھی یہاں ایسے ہی دکھتا ہے جیسے دن کو روشنی کے اندر ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کو حضرت عمرو ابن عوف ان کے حوالے سے سناتا ہوں، بخاری مسلم دونوں جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم تم امتیوں پر مجھ کو فقیری کا خوف نہیں ہے، اللہ کی قسم تم امتیوں پر مجھ کو فقیری کا خوف نہیں ہے، مجھ کو تمہارے اوپر مالداری کے پھیل جانے کا خوف ہے، دنیا کے پھیل جانے کا خوف ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ بھی دنیا پانے میں ریس لینے لگو گے، جیسے بنو اسرائیل ریس کر رہے تھے، ان پر جیسے دنیا پھیلا دی گئی تم پر بھی پھیلا دی جائے گی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے میں ریس لگائی، تم بھی ریس لگاؤ گے، وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات میں نے آپ کو سنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عامی سے عامی آدمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دکھتی رگ پکڑی ہے اور ہماری کون سی رگ کے اوپر آپ کی انگلی پڑی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جب تک ہم لوگ آخرت کو یاد کیے ہوئے رہیں گے تب تک یہ دنیا ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جس دن آخرت کو بھول کر ہم لوگوں نے دنیا میں مشغولی اختیار کر لی تو ایسے دن آئیں گے جو اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں آج الحمدللہ اس بات کو بھانپ رہی ہے، کم سے کم اتنا احساس تو مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ وہ اس بات کو بھانپ سکیں کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت کی آئی ہوئی خرابی دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ دونوں حدیثوں کے اندر یہی مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سی دنیا انسان اور مسلمان کے لیے فتنہ بنتی ہے۔ سب دنیا نہیں بنتی، اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کو کمانے کا حکم دیا، تو دنیا اپنے گھر کے اندر ہم لوگ کما کر لائیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے، ہماری ضرورتیں آخر اسی سے تو پوری ہوگی، تو یہی دنیا فتنہ کیسے بن سکتی ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے اور تھوڑا رک کر خوب غور سے اس بات کو سنیے، جو آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دنیا ہے وہ دنیا آپ کے لیے ہرگز فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔
کمانے کے متعلق آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ کما کر آؤ، دنیا حاصل کرو۔ ارے آپ کے پاس پیسے اور دنیا نہیں رہے گی تو آپ اپنی ضرورتیں کیسے پورا کر سکیں گے؟ اس لیے ہم کو کمانے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے، ہمارے درمیان میں بعض مرتبہ جب دنیا سے اپنی نگاہ پھیرنے کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے ذہنوں میں یہ بات اترتی ہی نہیں ہے کہ آخر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورت پڑے گی، بلا دنیا کی چیزوں کے ہم لوگ اپنی زندگی آخر گزار کیسے سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، اسلام نہ صرف یہ کہ آپ کو کمانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کا حکم ہے کہ آپ کمانے جاؤ۔ اگر آپ نے کمایا نہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں بھرا اور ان کی ضرورتیں آپ نے پوری نہیں کی تو اللہ کے یہاں ایسے ہی پوچھا جائے گا جیسے ابھی کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی، اللہ ان کے متعلق پوچھے گا۔ آپ سنو، میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پہلا فرض نماز، اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو فرض ہے وہ آپ کا کمانا ہے اپنے اہل خانہ کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے۔ وہ شریعت جو کمانے کا حکم کرتی ہے وہ ضرورت کی دنیا سے آپ کو دور کیسے رکھ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمانا نماز کے بعد پہلا فریضہ ہے۔ تو اتنا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کمانے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا حاصل کر کے اپنی ضرورتیں پورا کرنے سے ہرگز منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کماتا، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی بیوی ہوتی ہے، گھر میں فیملی ہے، پوری بچے ہیں، لیکن یہ مرد ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتا ہے، نہ اپنی ضرورت کے لیے کمانے جاتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے۔ ایک مدت تک مانگ مانگ کر کھانے کے بعد جب بیوی یہاں تک آ جاتی ہے تو یہ بیچاری کمزور اپنے گھر کا بھی کام کرتی ہے اور لوگوں کے یہاں برتن مانج کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے کچھ کما کر خود کھاتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے اور بچوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ یاد رکھیے یہ شوہر اللہ کے یہاں بہت بڑا فریضہ چکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے جس سے ہم ضرورت پورا کر سکیں۔ اتنا پیسہ تمہاری دنیا نہیں کہی جائے گی، اس دنیا کے تو پانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کون سی دنیا بری ہے؟ میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایسی دنیا بری ہے جو دین کو ذبح کر کے، دین کے احکام کو پامال کر کے کمائی گئی ہو۔ بس اس ایک جملے کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کا وہ اشکال دور ہو جائے گا۔ جو دنیا اللہ کے احکام کو پامال کر کے حاصل کی گئی وہ دنیا بری ہے، فتنہ ہے اور مسلمانوں کے زوال اور پستی کا ذریعہ اور سبب۔ میں انشاءاللہ اس کی 5, 10, 15, 20 مثال بھی آپ کو دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں میں سے تو ہر ایک کمانے جاتا ہے، ہم لوگ کہاں ایسی دنیا میں مشغول ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ انگلی رکھ کر چند ایگزامپل دکھاؤں گا کہ اس جگہ ہماری چک ہو رہی ہے اور ہماری آنکھیں دوسری طرف جا رہی ہے اور ہماری لال دوسری طرف ٹپک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کمانے کا حکم دیا، اس دنیا کو جو آپ کی ضرورت پوری کرے، اور دنیا سے بچنے کا حکم دیا، اس دنیا سے جو دین کے احکام کو پامال کرے۔ اتنا آپ ایک مرتبہ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ دنیا چمک دمک والی ہے، رنگین ہے، آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، اسی کو بن دیکھے ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے حشر و نشر دیکھا نہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے، منکر نکیر کا آنا، سوال کیا جانا میں نے دیکھا نہیں ہے، اور ایک پل صراط ہوگا جس پر ہر ایک کو گزر کر جانا ہوگا، میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، صرف رسول نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس وجہ سے بغیر دیکھے بھی ہم لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اگر دیکھ کر ایمان لانا ہوتا تو ایک عامی سے عامی آدمی، بلکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایمان نہ لاتا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ جو ہے بلب جل رہا ہے،
تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر اگر یقین کر کے کہوں کہ یہ بلب جل رہا ہے، کون سے کمال کی بات ہے؟ مجھے نہیں دکھ رہا ہے، لیکن رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وجہ سے میں مانوں، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اسی وجہ سے تو انسان جب وہاں کے منظر دیکھنے لگتا ہے تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوا کرتا۔ آخرت کے منظر جب انسان دیکھنے لگتا ہے تو اب انسان کا ایمان لانا بھی قبول نہیں ہے۔ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، بلکہ روایات اور نصوص میں موجود ہے، جب فرشتہ انسان کے پاس آ کر اس کی روح کھینچنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ سے یہ سارے نقشے مٹ جاتے ہیں۔ اب اس کو جنت، جہنم، آخرت کے منظر دکھنے لگتے ہیں، وہاں کے نقشے سامنے آ جاتے ہیں۔ بس یہ غرغرے کا عالم ہے، اور علماء نے لکھا ہے غرغرے کے عالم کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی کلمہ پڑھے بھی تو آپ تو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، آپ سے چاہا گیا تھا بغیر دیکھے ایمان، اس وجہ سے دنیا سے جانے والا یہ آدمی غرغرے کے عالم میں اگر ایمان لاوے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ غرغرہ آپ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں اصل میں شادیوں میں جانے کا بڑا رواج ہے۔ ہم لوگ مردوں کے پاس، موت کا عالم کسی کا طاری ہو، ایسے سکرات والے عالم کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی کی موت آ رہی ہو اس محتضر کے پاس حاضر رہو، تم جو جانکنی کے عالم میں ہو، جس کی جان نکلنے والی ہو، اس کے پاس جا کر حاضر رہو۔ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے پاس رہو، آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، اور شادیوں میں جانے سے آپ موت سے دور ہوں گے، اور اس طرح کے مقامات پر وہاں رہنے کی وجہ سے آپ کو اپنی موت یاد آئے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات کہوں گا، ایسے موقعوں کے اوپر حاضری دیا کرو، اور کسی کی موت کا وقت قریب ہو، ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو اور اچھی حالت میں ہو، آپ کے لیے دعا کر سک رہا ہو، تو اس سے دعا کی درخواست کر لو، چونکہ یہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تحتاوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو محتضر ہے اور جو آدمی موت سے قریب ہے، وہ آدمی اگر کیپیبل ہو، دیکھو یہ شرط ضروری ہے، ورنہ وہ خود اتنی سکرات میں ہے، آپ درخواست کریں گے تو اس کو پریشان کر دیں گے، آپ کو دعا دے سکے، ایسی حالت میں اس سے دعا کروا لو، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے یہ جا رہا تھا میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی موت ہو رہی ہو تو اس وقت یہاں کوئی بلغم پھنسا ہوا ہو، اس طرح غر 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 اس طرح آواز ہوتی ہے، اس کو آپ لوگوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں ایک بلغم پھنس گیا ہو، ایسی آواز ہوتی ہے سانس کی، جیسے یہ آگ دھنتے ہیں اس وقت جو آواز ہوا کرتی ہے، اس طرح کی ایک آواز یہاں ہوتی ہے، اس کو غرغرے کا عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ حالت ہو جاتی ہے تو سمجھو دنیا کے نقشے مٹ جاتے ہیں اور آخرت کے نقشے سامنے آ جاتے ہیں، اب فرشتے دکھتے ہیں، وہاں کا عالم دکھتا ہے، اور اب اگر کوئی ایمان لے آیا، شریعت میں اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عالم عالم آخرت ہے، اور اس وقت میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے، یہ خواب ہے، اور وہ ایک سچا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس عالم کے لیے اس دنیا میں جیو، اس دنیا کے لیے اس دنیا میں مت جیو۔ اسی لیے اس نے اپنی ضرورتوں سے زائد ان چیزوں سے منع کیا جس میں اللہ کے احکام پامال ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کمائیں، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کریں، میں تو کہوں گا بیلنس کریں، اجازت ہے شریعت میں۔ ارے اگلی ضرورتوں کے لیے آپ کے پاس کچھ بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کسی سے مانگے بغیر چارہ نہیں ہے، آپ کو اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنے تک کی اجازت ہے، اور اپنے پاس پیسے جمع کرنے تک کی اجازت ہے اپنی ضرورتوں کی خاطر۔ چنانچہ ایک ایسا ہی موقع تھا، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اس آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی کا سٹاک کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول تم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ سب سٹپٹا گئے،
سب کے اندر جو ہے صحابہ کے درمیان میں خوف طاری ہو گیا. ارے ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سونا اور چاندی کا بیلنس اور سٹاک تو رہتا ہے, کچھ نہ کچھ درہم دینار سونے چاندی کے رہتے ہیں, اور اللہ تو اتنی بڑی سزا سنا رہا ہے کہ جس کے پاس سٹاک ہوگا وہ آدمی جہنم میں جائے گا اور بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا. صحابہ ہمارے دنیا کے خوف سے زیادہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے تھے. آج ہمارا بچہ جو ہے وہ آخرت کا اور اللہ کا ڈر سنا ہو تو اتنا نہیں ڈرتا. ہاں کسی ہورر فلم کے کسی پاتر کو ان کو سناؤ کہ وہ آوے گا, بھوت آوے گا, جین آوے گا, تو ہمارا بچہ ڈرے گا. ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ہی ایسا بنایا, ارے اس کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ, یہ بڑے ہو کر عذاب سے ڈرنے والا بنے گا. کیا حیثیت ہے ان مخلوقوں کی؟ کون کس کو ڈرا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ مسلمان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال صحابہ اس سے ڈر گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سٹاک اور بیلنس تو ہے, اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. جب صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور تمہاری اس پریشانی کا حل ڈھونڈ کر لاتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنا یہ سوال پیش کیا, حضرت جب سے یہ آیت اتری ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ, جو لوگ سٹاک کرتے ہیں سونا چاندی کا, ان لوگوں کو خرچ نہ کرنے کی صورت میں خوشخبری دے دو. یا رسول اللہ ہم میں تو ہر ایک کے پاس سٹاک ہے کچھ نہ کچھ, تو کیا ہم کو عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنو, ارے یہ سزا عذاب علیم کی دھمکی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس مال کی زکات نہ نکالے. اگر انسان نے مال کی زکات نکال لی تو اس بچے ہوئے مال کے لیے چاہے آپ کے پاس جتنا بھی بیلنس بچ جائے اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے. کتنا وسیع مذہب ہے, کتنا کشادہ مذہب ہے. ہمارے یہاں سنیاسی پنا نہیں سکھایا جاتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے سنیاسی بن جاؤ اور جو ہے تب جب میں زندگی گزار دو. نہیں, معاشرے میں رہو, اہل خانہ کے ساتھ رہو, بیوی بچوں کے ساتھ رہو, سارے رشتہ داروں کے تقاضوں کو بھی پورا کرو, فیملی کے تقاضوں کو بھی پورا کرو, اور اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو. یہ ہے اسلام. اسلام سنیاسی پنا نہیں سکھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنے جملے کے اندر سنیاسی پنے کی شہ اڑا دی. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں سنیاسی پنا کچھ نہیں ہے. آپ سب کے بیچ رہو, سب کے حقوق ادا کرو, یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہو. اس کے مقابلے میں یہاں رہ کر اللہ اللہ کرو, یہ زیادہ اعلیٰ و افضل ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائیوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی کہ جس مال میں سے زکات نہ دی گئی ہو اس مال کے لیے یہ دھمکی ہے, ورنہ زکات ادا کر دی گئی ہو وہ مال تمہارے لیے حلال ہے. پھر آگے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تمہارے پاس مال موجود نہ ہوتا تو اللہ میراث کے احکام کس میں لگاتا ہے؟ ارے انسان کے پاس مال موجود ہو تو اس میں وارثائی بڑھتی ہے. ہماری اولاد کو, ہماری جو ہے اہلیہ کو, اور مرد عورت جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو کس پر ملتا ہے؟ بیلنس نہ ہو تو آخر میراث کے احکام کس کے لیے؟ یہ بھی آپ سب نے فرمایا. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ اتنا آسان ہے, ہم لوگوں کے لیے دھمکی نہیں ہے, تو ہم تو الحمدللہ زکات نکالتے ہیں, تو زور سے حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر بہت زور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے, چونکہ خوشی کی بات تھی کہ الحمدللہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ گئے, پھر حضرت عمر جانے لگے تاکہ صحابہ کو بھی سنائے اور ان کا دل بھی ٹھنڈا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اے عمر ادھر آؤ, ایک بات اور سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی بات نکلتی تھی نا تو اس کے ساتھ دوسری اسی سے متعلق اور بات کو جوڑ دیتے تھے. چونکہ یہاں خزانے کی بات آئی, جو لوگ سٹاک کرتے ہیں خزانے کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر جانتے ہو سب سے زیادہ بہترین خزانہ کرنے کے لائق دنیا میں کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ سٹاک کرنے کے قابل, اپنے پاس بیلنس رکھنے کے قابل, بہترین خزانے کے قابل کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ حضرت عمر نے, جیسا کہ تمام صحابہ کا یہی معمول تھا, اللہ کے رسول کے سامنے ہم اپنی کیا شیخی بکا رہے ہیں, حضرت عمر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم, اللہ رسول زیادہ جانتے, آپ ہی بتائیے حضرت سب سے بہترین جو ہے سٹاک کرنے کے قابل کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی. آپ نے فرمایا نیک بیوی, اور اس کی پھر کچھ صفات ذکر فرمائی, جس میں سے ایک یہ ہے اپنا شوہر جب بھی اس کو کوئی حکم کرے
تو وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرے، اس کے حکم پر عمل کرے۔ نمبر 2، اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کر اس کا جواب دے۔ اور نمبر 3، شوہر حاضر ہو یا غائب ہو، دونوں صورتوں میں اپنی شوہر کے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ 3 یا 4 صفتیں جس میں ہوگی وہ خاتون صالحہ کہے جانے کے قابل ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں میں اپنے پاس رکھنے کے قابل اگر کوئی خزانہ ہے، اے عمر یہ چیز ہے۔ یہ روایت پوری ہوئی۔ میں آپ کو اس روایت کی روشنی میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ اردو میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی واضح ہے کہ کسی عامی کو بھی کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شریعت اس میں کیا بتانا چاہتی ہے؟ آپ لاکھوں کروڑوں کا بیلنس کرو لیکن کسی شرعی حکم کو توڑو مت۔ آپ کا یہ لاکھ کروڑ جو ہے شریعت میں بری دنیا نہیں ہے، ہاں جب تک آپ نے اس کے کمانے کے اندر کوئی شریعت کا حکم پامال نہ کیا ہو۔ جس دن شریعت کا حکم پامال ہوا وہ دنیا بری ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے دل کو ایمان سے اگر ہٹا سکتی ہے تو یہی ایک طاقت ہے جو ہٹا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم لوگ اپنی اس دنیا کے اندر جو جی رہے ہیں، کیا ہمارے پاس آنے والا مال یا ہمارے پاس آنے والی دنیا اللہ کے احکام کو پامال کر کے تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے کل رکتا ہوں تو آج رک جانا چاہیے، آج رکتا ہوں تو اب بھی رک جانا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول نے انگلی رکھ کر فرمایا ہے کہ تمہارے ایمان کو لے اڑے گی۔ دنیا کی محبت جو اللہ کے احکام کو پامال کر کے حاصل کی گئی ہوگی، یہ تمہارے ایمان کو لے اڑے گی۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس تو ایمان کے سوا اور سرمایہ کون سا ہے؟ کیا یہ مال دولت کام آئے گی؟ دیکھ لو ہم نے اپنے ہاتھوں کتنے مردوں کو دفن کیا، وہ اپنی فیملی کو لے کر گئے، کوئی گیا ان کے ساتھ، ان کے چہیتوں میں سے کوئی گیا، ان کا ساز و سامان گیا، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے کی ہوئی آخرت کی تیاری ساتھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے الحمدللہ، جان قربان ہے، مال قربان ہے، میں سب چیزوں کو پیچھے کر سکتا ہوں، ایمان کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میرا رب جس جگہ ناراض اس جگہ چاہے لاکھوں بینیفٹ ہوگا میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہر مومن کو رکھنے کی چیز اپنے ایمان کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں یہ جذبہ نہیں رہا نا، اس وجہ سے آج ہم دنیا میں پسپا ہو رہے ہیں، ہم ساری چیزوں میں کمپرومائز شریعت کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ چلو یہ حکم بھی چھوڑ دو، ایک مرتبہ پیسہ آ رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے، دوسرا حکم بھی چھوڑ دو، تیسرا حکم بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں کہاں رہی ہماری مسلمانی؟ جب اسلام کا تقاضا ٹکرائے اور ساتھ ساتھ میں دنیا کا تقاضا ٹکرائے، دونوں تقاضے جس وقت آپس میں ٹکرائیں اس وقت آپ کس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں؟ یہ چیز شریعت کی نگاہ میں ہے، شریعت کی واچ میں ہے۔ میرے بھائیوں آپ اس موقع کے اوپر غور کیجئے، میں کچھ ایگزامپلز دوں گا۔ دیکھو دنیا فقط اس کا نام نہیں ہے کہ مال ہو، گھر ہو، دنیا عہدے کا بھی نام ہے، دنیا اپنے اندر کمال پیدا کرنے کا بھی نام ہے۔ سارے شعبوں کے اندر ہم نے جب شریعت سے دنیا کے تقاضے ٹکرائے تو بعض مسلمانوں نے دنیا کو مقدم کیا اور شریعت کو اور آخرت کو پیچھے کیا۔ یہ لوگ فتنہ زدہ لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج دنیا کے لیے انہوں نے شریعت کا حکم پامال کیا، اللہ نہ کرے کل کو موت کے موقع سے اس کا ایمان چھین لیا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میرے بھائیو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصل اعتبار آخری گھڑی کا ہے۔ آپ آخری گھڑی میں مومن ہیں تو جنتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی نے آخری گھڑی میں ایمان کھو دیا تو یہ چاہے زندگی پر کیسا بھی رہا جہنمی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی آخری گھڑی ہی کے لیے یہ محنت کرنی ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم لوگ جو دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اس کو لائٹلی مت لو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کا اثر بتایا، اثر یہ ہے کہ تمہارے ایمان پر حملہ کرتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں بعض چیزیں کھانے کی ایسی ہوتی ہے جو میرے بدن پر پھوڑا لاتی ہے تو میں اس سے رکوں گا چونکہ یہاں ہاتھ پر پھوڑا ہوگا مجھ کو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرے بدن میں سوجن پیدا کرے گی، پاؤں میں اور دوسری چیزوں میں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرے آنکھ کی روشنی کم کرے گی۔ سب چیزوں سے میں بچوں گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو میرے دل کی رگ کو چوکپ کر دے گی۔ ابھی میں نے کھایا،
فوراً دل کی رگ چوکپ اور میں وہیں ڈھا پڑوں گا. مجھے بتائیے ساری چیزوں سے بچنے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اگر ہم جس چیز سے بچنے کا اہتمام کریں گے وہ یہی دل کو بند کرنے والی اس خوراک سے ہم جو ہے پرہیز کریں گے. چونکہ آنکھ کی روشنی گئی, چلو کم سے کم زندہ تو ہوں, میرے ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا میں حیات تو ہوں, میرا پاؤں میں سوجن آ گئی کم سے کم میں زندہ تو ہوں. لیکن یہاں رگ چوکپ ہو گئی تو اس چیز نے تو میری زندگی ختم کر کے رکھ دی. بس دنیا ایسی چیز ہے جو تمہارے ایمان والے دل پر اپنا اٹیک کرتی ہے اور ایمان کو لے اڑتی ہے. یہ میں یا کوئی صحابی یا کوئی بزرگ نہیں بولتا, یہ ہمارے اور آپ کے سب کے آقا نامدار سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میرے بھائیوں, بس یہی وہ چیز تھی جس کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے اندر تمام نقشے جو گناہوں کے آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کو پہلے نمبر پر کیا, دین کو ذبح کر کے, دین کو پامال کر کے, دین کو مسحل کر کے, دین کو رگڑ کر کے ہم نے جو ہے دنیا پانی چاہی. اس دن سے ہماری پستی کے ایام شروع ہوئے. میرے بھائیوں, تجارت کو دیکھ لو. اگر آپ شریعت کے احکام پر چل کر تجارت کر رہے ہیں, یہ دنیا بری نہیں ہے. اللہ نے آپ کو حکم دیا, آپ کما رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو ماشاءاللہ اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں. شریعت اس کو کبھی نہیں روکے گی, بلکہ کہے گی کہ کماؤ اپنے اہل خانہ کے لیے, ضرورتیں پوری کرو. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم میں سے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں, جو ملازمت پر جاتے ہیں, وہ نوکری پر جانے سے پہلے یا دکان پر جانے سے پہلے اگر یہ نیت کر کے جایا کریں کہ اے اللہ تو نے میرے گھر والوں کا خرچہ مجھ پر ڈالا ہے, اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں تاکہ کچھ کما کر لاؤں, اور تو نے جو حکم دیا میرے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا تو میں ان کی ضرورتیں پورا کروں. مجھے امید ہے دکان پر گزارے ہوئے 7-8 گھنٹے عبادت بن جائیں گے. کیوں نہیں بنیں گے؟ اگر میں اس کو پورا نہیں کرتا تو گنہگار ہوں گا کہ نہیں؟ اگر اس کو پورا کرتا ہوں اللہ کے نام پر تو ثواب ملے, اس میں کون سا تعجب کی بات ہے؟ اس لیے میں تو دکانداروں سے, تجارت پیشہ لوگوں سے اور نوکری والے لوگوں سے کہوں گا, جب بھی اپنے گھر سے نکلو اللہ کو کہہ کر نکلا کرو, اے اللہ تو نے حکم دیا اس لیے کمانے جا رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا جانا آنا وہاں رہنا سب انشاءاللہ عبادت بن سکتا ہے. ایک نیت کی سوئی آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عادتیں عبادت بن سکتی ہے اگر نیت کی سوئی ہم نے تھوڑی آگے پیچھے کر دی تو. ہم یوں بھی کمانے تو جاتے ہیں لیکن ایک اچھی نیت سے اگر آپ نکلیں گے تو آپ کا کمانے کا کمانا ہوگا اور اللہ کے یہاں آپ کو اجر و ثواب ملے گا, ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ کرے اس حقیقت کو ہم لوگ پانے والے بنے. میرے بھائیوں, تجارت شریعت کے دائرے میں رہ کر, شریعت کی رہنمائی میں رہ کر اگر کوئی آدمی کرتا ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے, یہ دنیا اس کے ایمان کو نہیں لے اڑے گی. مگر اگر میں نے تجارت کرتے کرتے سودی لون لی, مجھ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس کاؤنٹر میں پیسے نہیں ہیں اور ایک مال بہت سستے میں مل رہا ہے مجھ کو, اگر میں اس مال کو خریدوں, پیسے تو ہے نہیں, خریدوں گا تو مجھ کو بہت بینیفٹ ہوگا, مگر پیسے نہیں ہے تو کیا کروں؟ بینک سامنے سے آفر کر رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے لون لے سکتے ہیں اور آپ کو کتنی چاہیے وہ زبان سے بولیے. بس یہ وہ موقع ہے جس پر شریعت کا فوکس ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت جو ہے اپنے CCTV کیمرے کے اندر آپ کو محفوظ کر رہی ہے, آپ کی ایک ایک حرکت, آپ کے جذبات, وہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو آپ کے دلوں میں کیا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے. بس یہ آپ کی آزمائش کا موقع ہے. اس موقع پر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے دنیاوی بینیفٹ نہیں ہوگا تو چلے گا, مگر ایک مرتبہ اللہ کی حرام کردہ انٹرسٹ والی یہ لون اور یہ قرض میں نہیں لے سکتا, تھوڑی دیر جھٹکا لگے گا آپ کو, ارے اتنا بڑا بینیفٹ کھویا, تیرے آزو بازو والے سارے دکان والوں نے جو ہے وہ ادھر بینک کا لون لے کر کتنی کمائی کے رکھ کے سامان پیدا کر دیے, کچھ نہیں, جھٹکا کھا لو, میرا رب راضی ہو گیا نا, اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ اللہ کے خاطر میں نے ایک مرتبہ قربانی دے دی. میرے بھائیوں, یہ تو ہے وہ دنیا کہ جو بابرکت ہے, نحوست سے دور ہے, برکتوں سے پر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو آزو بازو والے
ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نفع دے گا جنہوں نے سودی اور انٹرسٹ والی لون لے کر اپنی دکان چمکائی ہے، اس سے زیادہ اللہ آپ کو برکت عطا فرماویں گے۔ یہاں قربانیوں پر فیصلے ہوا کرتے ہیں، معمولی سی قربانی اللہ کی خاطر کسی نے دی، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کو۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر میری نگاہ جو ہے وہ الٹی ہو گئی، مجھ کو دنیا کا بینیفٹ دکھا کہ یہاں 50 انویسٹ کرو اور 1000 پاؤ، ارے لے لو ایک مرتبہ لون، کون دیکھنے والا ہے؟ بس بینک سے فون پر بات کی، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ سودی لون آ گئی، یہاں سے آپ کی پستی کے دن شروع ہوئے۔ یہ ہے وہ دنیا جو اللہ کا حکم ذبح کر کے آپ نے حاصل کی، یہ آپ کے پیٹ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے بولتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں کہوں گا آپ کو، یہی وہ دنیا ہے جو ایک روز اگر کسی کا ایمان لے اڑے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بس اس موقع پر خوب صبر کرو، نہیں چاہیے دنیا کا بینیفٹ۔ اللہ نے روڈ پر رہنے اور سونے والوں کو بھوکا نہیں سلایا، تو میری تو دکان کم سے کم اتنی ہے کہ جس میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی روزگاری حاصل کر سکوں، مجھے اللہ انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ مضبوطی حاصل کر لو۔ یہ ہے دو قسم کی دنیا، ایک دنیا جو اللہ کو پسندیدہ، وہ کون سی؟ جس میں آپ نے سودی لون سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کے خاطر ایک مرتبہ ظاہری دکھنے والے بینیفٹ کو 19-20 کیا۔ اور یہ دوسری بری دنیا ہے، یہ کون سی؟ آپ نے لون لی، کل تک آپ کی دکان اتنی تھی، لون لینے کے بعد دکھنے میں اتنی ہو گئی، سارا مال سٹاک سے بھر گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال میں ہمارا حرام کیا ہوا سود ملا ہے نا، یہ سارے کو جھاڑو مار کے لے جائے۔ آپ کے پاس نہ کاؤنٹر میں کچھ بچے گا نہ سٹاک میں کچھ بچے گا۔ چند جو ہے دہائیاں جانے دو، آج بھی دیکھ لو چند ایسی فیملیز موجود ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جن کی پیڑیاں چلا کرتی تھی۔ میں ادھر مالیگاؤں کی طرف گیا، ہمارے دوستوں نے ہم کو بتایا ایسی برادری تھی جن کی پیڑیاں چلتی تھی، یعنی چھوٹی موٹی تجارت نہیں تھی، پیڑیوں والی تجارت تھی، نسلہ نسل سے چلی آ رہی تھی، مگر ان کے آبا و اجداد نے تو بہت دیندارانہ سودے کیے، تجارتیں کی۔ اس جنریشن نے لون لینے کی غلطی کر لی، آج وہ سارے اپنے مکان تک بیچ چکے اور روڈ پر آ گئے۔ میرے بھائیوں، ایک نہیں دو نہیں دسیوں مثالیں کوئی غور کرنے کی نظر سے اگر دیکھے مل جاوے گی۔ ہمارے رب نے جھوٹا نہیں کہا ہے، وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ پتھر کی لکیر ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، میں سود کو تو ختم کر کے رکھوں گا۔ آج کا ایک سپرنٹینڈنٹ یا کوئی سی ایم پی ایم آپ کو اگر دھمکی دے دے کہ میں تیرا دیکھ کر رہوں گا، تیرے گھر کو اجاڑ دوں گا، آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہمارا رب کہتا ہے کہ تم نے سودی پیسے لیے نا، تم کو اجاڑ دوں گا، تمہارے گھر کو اور گھر والوں سب کو اجاڑ دوں گا۔ ایک آدمی کی نیند حرام کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، اس لیے یہاں آ کر بہت سے لوگ تھوڑے ہار جاتے ہیں اور اس دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی خبر 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ مت گرنا اس دنیا کے اندر جو اللہ کی نافرمانی سے حاصل شدہ۔ آپ آگے بڑھیے۔ ایک ملازم ہے، نوکری کے لیے کسی فیکٹری میں جاب جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فیکٹری والے نے شرط رکھی، یہاں آپ کی سیلری بہت اچھی دیں گے مگر آپ کو کلین شیو آنا پڑے گا، داڑھی منڈا دینی پڑے گی۔ اب یہ آدمی دیکھتا ہے کہ اسی کے بازو میں ایک فیکٹری ہے جس میں میری سیلری ہو جاتی ہے 40,000 اور یہاں میں اگر کرتا ہوں تو میری سیلری 60,000 ہے۔ ایک کلین شیو ہی کی تو بات ہے نا، تھوڑا جو ہے اپنی داڑھی مڈوا دوں میں۔ بس آپ ہار گئے۔ آپ نے اللہ کا حکم پامال کر کے دنیا کمائی جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بنو اسرائیل کو ایسی ہی دنیا دی گئی تھی، وہ ہلاک ہوئے، تم بھی ہلاک ہوں گے۔ اللہ اللہ حفاظت فرماوے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ میرے بھائیو، یہاں آدمی ہار گیا، اس نے اپنی شریعت کی بازی لگا دی دنیا کمانے کے واسطے۔ اور اگر یہی آدمی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، دنیا کی 20,000 کی سیلری کا نقصان برداشت ہے، ایک مرتبہ اس داڑھی کے اوپر استوا نہیں چلے گا۔ بازو میں گیا، 40,000 کی نوکری جوائن کر لی، اللہ نے اس کی دین و دنیا دونوں آباد کر دی۔ وعدہ ہے اس کا
اگر تم کسی دنیا میں تھوڑی کیپیبلٹی رکھنے والے آدمی کو خوش کرو تو تمہارے دامن کو پیسوں سے بھر دے گا. تو اس رب کو اگر تم خوش کرو جس کے ہاتھ میں خوشیوں کے خزانے ہیں, کیا وہ آپ کو اور آپ کی ساری فیملی اور نسلوں کو خوش نہیں کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ میرے بھائیوں, یقین رکھیے, ہاریے مت. وقتی بینیفٹ چھوڑ دیجئے, 20,000 کوئی چیز نہیں ہے. اللہ 40,000 میں انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو دے دیں گے, وہ 60,000 اس کے سامنے پانی بھریں گے. لیکن ایک مرتبہ قربانی دیجئے. یہاں آ کر بھی بہت سارے لوگ اس دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس دنیا میں مبتلا ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, اور جب یہ چیز آ جاوے گی تو تم دنیا کو غالب رکھنے والے ہوئے, آخرت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے ہوئے. یہاں سے پستی شروع ہوئی. میرے بھائیو, یہ کھانا لون والا جب ہمارے گھر میں جائے گا نا, تو اس وقت اب گھر میں رہی سہی چین و سکون کی حالت ختم ہو جائے گی. آج سے پہلے گھر میں ہر ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتا تھا. ہمارے یہاں شادیوں کے موقع سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں لوگوں کو دکھانے کے واسطے مجھے ایک بڑا شامیانہ بنانا ہے, اتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, مگر پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے نہیں ہیں اور میں جو ہے لوگوں کو نہیں کھلاتا ہوں تو میری مدت تک باتیں ہوتی رہے گی. چلو ایسا کروں, بینک سے لون لے لیتا ہوں, ایک مرتبہ لوگوں کو کھلا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی زبان تو بند ہو. یہ سودی لون جب سے گھر میں آئی, شادی تو ہو گئی لیکن اس کے دو بہت بڑے ایفیکٹ ہوئے. ایک تو جس شادی میں لون لی گئی تھی وہ سنسار ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہے گا. ایک دستور ہے, اللہ کسی کو اپنا فضل دے دے الگ بات ہے, باقی دستور کی بات, قاعدے کی بات یہ ہے کہ جس شادی کو سود کے پیسوں سے کیا گیا, اللہ ان میں خوشیاں نہیں دیتا. ان میں کچھ نہ کچھ چک چک مک ہوتی رہتی ہے, اور بالآخر بعض رشتے تو ٹوٹ تک جاتے ہیں, کیونکہ جس نے اللہ کو ناراض کیا دستور ہے اللہ ان کو خوش نہیں رہنے دیتا. دوسرا ایفیکٹ کہاں ہوا اس کا, سودی لون آنے کا. آپ کے گھر میں کل تک یہ تھا کہ ہر ایک دوسرے کے رسپیکٹ ادب کے ساتھ بات کرتا تھا. آج پیسہ سود کا ہمارے گھر والوں نے کھایا, شادیوں میں لوگ تو کھا کے چلے گئے لیکن اس گھر کے اندر جھگڑے کا ماحول پیدا ہو گیا. اب ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے. ایک کسی کا رسپیکٹ تو کیا کرتا, گستاخی اور بے ادبی کب کروں, کیسے کروں, ایسا اس کے جذبات جو ہے امڑتے رہتے ہیں. اس گھر کی دیوار سے اب ٹھنڈک نہیں نکلے گی, گرمی نکلے گی جو لوگوں کے دلوں کو گرم کر دے گی. میرے بھائیوں, ایک سودی لون لے کر لوگوں کی زبان کیا بند کی, ہم نے ہمارے گھر میں سکون کے دروازے بند کر دی. اللہ کے واسطے ایسی غلطی مت کرو. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. یہ ہماری نسل میں چلے گا, نسلوں کی نسلوں میں چلے گا. ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں, اس جنریشن نے غلطی کی, کتنی نسلیں بھگت رہی ہے اس چیز کو. یہ ہے دنیا کو مقدم کرنا, اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دنیا خوب بہا دی جاوے گی, یعنی لبھانے کے لیے ایسی اسکیمیں آئے گی آپ کے پاس. آپ اسکیموں کو ہاتھ مت لگانا اگر وہ انٹرسٹ والی اسکیم ہو. میرے بھائیوں, آج کی دنیا تو چاہ ہی رہی ہے کہ آپ سود میں پھنسو, چونکہ ان کا بازار تبھی گرم ہوگا جب سودی نظام دنیا میں زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے گا. آپ نے نہیں دیکھا, کریڈٹ کارڈ حاصل کر لو, آپ پر باقاعدہ سامنے سے جو ہے میسج آتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ لے لو. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا, کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے چیزیں خرید لو. کل تک کیا ہوتا تھا, انسان جب بازار میں جاتا تھا تو اپنے جیب کی بساط دیکھتا تھا کہ بھائی میرے جیب میں پیسہ کتنا ہے اتنا خریدو, تو اتنا ہی خرید کر آ جاتا تھا. ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے پیسے تو ختم ہو گئے لیکن بینک کی آفر آئی ہوئی ہے, کریڈٹ کارڈ خرید لو, تو چلو وہاں سے جو ہے سودی پیسہ لے لیتا ہوں کریڈٹ کارڈ کا, اور جو ہے 2-4 چیزیں مزید لے لیتا ہوں. تو اس سے غربت بھی بڑھی, مہنگائی بھی بڑھی, اس لیے کہ بے ضرورت آدمی خامخواہ قرض میں مبتلا ہو جاوے گا. اور جب قرض سر پر ہوتا ہے نا تو انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے, انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے. ارے 4 چیزیں آپ کے گھر میں زیبائش کی اور ڈیکوریشن کی نہ آتی تو کیا گھر بگڑ جانے والا تھا, مگر 4 ڈیکوریشن کی چیزیں آپ سود کے پیسوں سے لائے اور گھر کی خوشیوں کو سلگا دیا آپ نے. میرے بھائیوں, مت کرو. شادیاں اگر سودی لون لے کر کرنی پڑتی ہے ایسے خرچے مت کرو, سیدھی سادی شادی کرا دو, لوگ بولیں گے اللہ راضی ہو جائے گا.
کچھ نہیں، یہ بندہ میرے لیے لوگوں کے تانے سہنے والا تھا، مگر اس نے اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے کلاڑا نہیں مارا، مضبوطی کے ساتھ پاؤں پر جماؤ اختیار کر کے سودی لون سے یہ بچا رہا۔ میرے بھائیوں قربانی دو، اور میں آپ کو اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کی ذات کے حوالے سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نہ دے تو آپ مجھے کہیے۔ دنیا کا دستور ہے، اگر آپ میرے لیے کچھ قربانی دیتے ہیں تو میرا جی خوش ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو کیوں نہیں خوش ہوگا وہ؟ یہ تو سمجھی سوچی اور دیکھی جانے والی بات ہے، کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس چیز پر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو۔ بس تجارت میں جب تک میری شریعت کہے گی وہ سودا کروں گا، فاسد سودے، باطل سودے نہیں کروں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، آدمی انٹرسٹ تو نہیں لے رہا ہے لیکن فاسد سودے کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت میں بعض سودے صحیح ہیں اور بعض سودے فاسد ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بعض نمازیں درست ہوتی ہے اور بعض میں ایسے کام کیے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بعض نمازیں باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیز خرید و فروخت میں بھی ہے۔ ہماری شریعت ہم کو سیل پرچیز میں بھی پابند بناتی ہے کہ ہم لوگ ایسا معاملہ کریں اور ایسا معاملہ نہ کریں۔ اگر فاسد اور باطل سودوں کے ذریعے سے ہم نے مال کمایا تو یہ سود کھانے ہی کے درجے کی چیز ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے راستے آیا ہوا پیسہ آپ کو کہاں ٹھنڈک دے گا؟ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، 10 ضرورتیں کھڑی کر دے گا۔ نہیں، اس لیے فاسد سودوں سے بھی بچو۔ اور آپ فاسد سودے سے کیسے بچو گے؟ جب بھی کوئی اسکیم یا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنی شریعت سے پوچھ لو کہ اس چیز میں میری شریعت یس کہتی ہے یا نو کہتی ہے۔ اگر وہ یس کہتی ہے، اوکے کرتی ہے، آپ آگے بڑھیے، اور نہ کہتی ہے مت جائیے، چاہے جتنا نفع آپ کو دکھائی دے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ سود میں پھنس جاؤ، لیکن ہماری شریعت روکتی ہے کہ سود میں، انٹرسٹ کے اندر، بیاج میں کبھی مت پھنسو۔ میرے بھائیوں، میں بہت موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک دوست کا جو مفتی ہے بامبے سے فون آیا، وہ وہاں دارالافتاء چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی بہت ساری وہ دکانیں جو سرکل کے اوپر تھی، بامبے میں ایک سرکل پر تھی، تو وہ ساری سرکار نے ڈیمولیشن کر دی۔ راستے پر تھی، ڈیمولیشن ہو گئی ساری دکانیں۔ اب جتنے بھی لوگ تھے، وہ لاری والے مسلمان بہت سارے تھے ان میں، وہ اپنا گزران چلاتے تھے، تو وہ اپلائی ہوئے حکومت کے محکمے کے اندر کہ بھائی ہمارا تو روزگار چلا گیا۔ دیکھو دنیا کی نگاہیں کتنی ہیں۔ وہاں سے کہا گیا کہ تم کو سٹول کھولنے کی اجازت تب دی جائے گی جب تم ہماری بینک سے لون لو۔ ان کو آپ کے سٹول سے لینا دینا نہیں تھا، آپ اب تک سود سے بچے ہوئے تھے، بیاج سے دور تھے، آپ کو بیاج میں مبتلا کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم پیسہ بھی دیں گے لیکن سودی لون آپ کو لینی پڑیں گی، آپ کا سٹول ہم جو ہے باقاعدہ آتھورائز کر دیں گے، اس کو ویلڈ گنیں گے اس کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کی نگاہیں آپ مسلمانوں کی ایمان کو چھیننے کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان پھنسے، ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک مسلمان کو بیاج میں پھنسایا، 2 پھنسے ڈبل خوشی ہوتی ہے، 3 پھنسے اور زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں مت پھنسو ان کے کہنے کی وجہ سے۔ اللہ روزی کا مالک ہے، آج ایک سٹول بند کر دیا، کل کو بڑی دکان دے دے گا تم کو۔ اس نے، اس کے لیے جس نے قربانی دی، تھوڑا وقتی طور پر مجاہدہ ہوگا، لیکن ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں ایسے 10 نقشے آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ نے اس کو نہال کر دیا، بہت دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر تھوڑا صبر سے کام لیجئے اور ہرگز خلاف شریعت کوئی کام نہ کیجئے۔ یہ تو مال کمانے کے اعتبار سے تھا، ایک گریجویشن ہے، یہ بھی تو دنیا ہے۔ دنیاوی علوم جتنے ہیں یہ آخرت ہے یا دنیا ہے؟ یہاں بھی یہی ہے، جو دنیاوی علوم آپ حاصل کرتے ہیں، اگر شریعت کا کوئی حکم ذبح نہیں ہوتا تو آپ کو اس کے حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی علوم کو بھی کچھ نہ کچھ پانا پڑے گا۔ شریعت حرام نہیں ٹھہراتی، اجازت دیتی ہے، مگر جس علم کو حاصل کرنے میں، جس شکشا اور ودیا اور گنان کو حاصل کرنے کے اندر میری شریعت پر پاؤں رکھنا پڑے، ایسا گریجویشن حرام ہے، مکروہ ہے، شریعت میں ممنوع ہے، آپ کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ جس درجہ اس کی غلطی ہوگی اس درجہ حکم لگے گا۔ اگر کفر والی بات ہے سخت حرام ہے، اگر کوئی بڑے گناہ کی بات ہے حرام ہے، اگر چھوٹے گناہ کی بات ہے مکروہ ہے ایسا علم حاصل کرنا۔
میرے بھائیوں یہ گریجویشن نے بھی ہماری مٹی بہت پلیت کی ہے. یہاں بھی بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو شریعت کے سارے احکام سے کمپرومائز کر کے پھر جو ہے گریجویشن اپنی اولاد کو دلاتے ہیں. اس کی ٹھیٹ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب تو یہ غیروں نے سیکھ لیا ہے مسلمان کا ایمان لوٹنا ہو تو اس کو ایڈمیشن کے موقع سے اتنا دبا لو کہ وہ ساری چیزیں قبول کرنے تیار ہو جائے گا. چنانچہ بعض اسکولوں کے اندر جب مسلمان بچے ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو فارم دیا جاتا ہے جس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ ہمارا یہ کفریہ سلوک پر مشتمل جو ہے پرارتھنا کی چیز پڑھنی پڑے گی آپ کے بچے کو. اچھا آپ کا بچہ یا بچی اسکرٹ پہن کر آئے گی. عیسائی مشنریوں کی جو اسکول ہیں اس کے اندر ننگے لباس کی پہلے ہی دن شرط لگا دی جاتی ہے. آپ کی بچی پردہ کر کے نہیں آ سکتی. جب بڑی ہوگی تب تک نہیں. آپ کو سائن کرنا ہے تو کرو تب ایڈمیشن دیں گے. مجھے تعجب ہوتا ہے میرے بھائیوں کیا اسکولیں دوسری بند ہو گئی ہیں جہاں پردے کے ساتھ آپ اپنی بچی کو غیرت کے ساتھ تعلیم دلا سکتے ہیں. لیکن محض اس بنیاد پر کہ دوسری اسکولوں کے پرسنٹیج اتنے اچھے نہیں آتے, ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا. یہ مشنری کی اسکول ہے, بہت محنت کراتی ہے اور پرسنٹیج بہت اچھے آتے ہیں. مسلمان ماں باپ ان مدعوں کے اوپر ان نمبروں پر دستخط کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے میری بچی پردہ نہیں پہنے گی, بے پردہ آئے گی, اسکرٹ پہن کر آئے گی, اور ہمارا بچہ آپ کی کالج میں داخل کر لو بڑے ہونے تک جو ہے وہ کلین شیو رہے گا. یہ مسلمان گریجویشن حاصل کر رہا ہے اللہ کے احکام پر کمپرومائز کر کے. یہ ہے وہ دنیا جس میں ہم نے شریعت کو پامال کیا اور دنیا پانی چاہی. یہ دنیا فتنہ ہے, یہ دنیا ایمان کو لے اڑنے والی ہے. اسی نے بنی اسرائیل کی مٹی پلیت کی تھی جس کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا جو شروع میں آپ کو میں سنا چکا. تنافسوها کما تنافسوها وتهلكهم كما اهلكتهم. تم کو بھی ایسے ہلاک کر دی گی جیسے بنو اسرائیل ہلاک ہوئے. میرے بھائیوں وہ بھی اسی راستے سے ہلاک ہوئے تھے. اس لیے اللہ کے خاطر گریجویشن ایسا مت اختیار کرو جس میں ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو کھونا پڑے. آپ دنیا حاصل کرو, دنیاوی علوم حاصل کرو, دین کو بھی محفوظ رکھو. ارے بہت سی اسکولیں ہیں, آپ کا بچہ اگر محنت کرے تو اس اسکول میں بھی تو اچھا پرسنٹیج لا سکتا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ایک بھرم بٹھا دیا گیا ہے جیسے دنیا کی ساری چیزوں کے اندر ایک برانڈڈ کمپنی ہے, بس اس کے نام کا پیسہ ہے, باقی وہ موبائل اور یہ موبائل کوئی زیادہ تفاوت نہیں. وہاں کھائے ہوئے آدھے ایپل کا پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم لوگ جو ہے ہماری نگاہیں للچا گئی ہے, پورا ایپل بھی نہیں ہے, آدھا ایپل ہے, لیکن پیسہ سب سے زیادہ ہے اس کا. بھائی برانڈیڈ کمپنی نام کی بنیاد ہے, اس کوالٹی دیتی ہوگی, آپ کو فیسیلٹیز دیتی ہوگی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نام کے پیچھے اتنا مت پڑو کہ آپ کو شریعت ذبح کرنی پڑے. ہاں آپ کو اگر چیز مل رہی ہے اور شریعت کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے لے لیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے. مگر یہ جو گریجویشن پاتے ہیں اللہ کے احکام کو ذبح کر کے, ارے میرے بھائیوں یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. یہ ہمارے برادران وطن جو اسکول کھولے ہوئے ہیں وہ یہاں تک سیکھ گئے ہیں, ماں باپ سے دستخط کراتے ہیں, بیچ میں اس کو نماز کی چھٹی نہیں دی جائے گی, جمعہ کے دن بھی دوپہر کو پیریڈ بھرنا ہوگا. ایک تو پورا ہفتہ تو نماز چھوٹی ہی تھی, ایک جمعہ رہ گئی تھی. ماں باپ دستخط کر کے آتے, ٹھیک میرا بچہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا, نہیں بھیجتے, ان کو تو شیخ چاہیے ہے. یہ لائیو واقعات ہیں ہمارے سامنے, لائیو واقع, میں کسی کا سن کر نہیں بول رہا ہوں. ہمارے قریب کی جو بعض کالجز ہیں وہاں یہاں تک جو ہے پیشکش ہو چکی کہ بھائی ہمارا بچہ جمعہ کو بھی نہیں جائے گا. اللہ اکبر, ایسی کون سی تعلیم دلانے جا رہی ہو جس میں ایک وہ جمعہ جو 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے اس انسان کے دل کے اوپر منافقت کی مہر لگ جاتی ہے. یہ ہمارے بچے کے لیے ہم لوگ جو ہے روا رکھتے ہیں اور ایسی تعلیم دلوانے جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیو یہ وہ دنیا ہے, میں نے بتایا آپ کو, میں 10 مثالیں آپ کو یہاں بیٹھ کر دے سکتا ہوں جس میں ہم وہ دنیا اپنا رہے ہیں جس کو رسول نے منع کیا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی دنیا سے بچیں میرے بھائیو, ہرگز کمپرومائز نہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر آپ تھوڑی سی قربانی دیجئے, سود چھوڑیے, بیاج انٹرسٹ کو چھوڑیے, فاسد باطل سودوں کو چھوڑیے, شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی اولاد کو تعلیم دلائیے.
میں آپ کو یہاں اس موقع کے اوپر بہت وضاحت کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، دنیا کا آج تک کا سب سے زیادہ ناکامیاب نظام سودی نظام رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ آج پوری دنیا میں یہ جو مغرب والے لوگ ہیں، ویسٹرن کلچر والے لوگ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ سودی نظام کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سارے لوگوں کو پھانسے میں لے لیا سود کے۔ مجھے بتائیے، اسی سودی نظام کی وجہ سے بہت سارے بچے بل بلا کر بغیر کھائے نہیں سو جا رہے ہیں۔ ارے خود امریکہ کا رپورٹ آیا تھا، اتنے ہزار لوگ بے گھر ہیں، ان کے پاس بنیادی ضرورت رہنے کی نہیں ہے۔ یہ یوکے اور برطانیہ میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، گورے عمر بھر مورگیج بھرتے بھرتے جو ہے تھک کر مر تو جاتے ہیں، لیکن ان کا مورگیج پورا نہیں ہوتا، پھر واپس بینک ضبط کر لیتی ہے وہ مکان۔ تو آپ نے اپنے سودی نظام میں کون سی بنیادی ضرورتوں سے لوگوں کو محروم رکھا؟ یہ ہے ایک سودی نظام کی برکت اور اس کی کامیابی۔ کوئی وکاس نہیں ہے۔ اس سودی نظام نے تو جو ہے ہماری مٹی پلید کی ہے۔ دیکھ لو دنیا میں، جیسے میں فوکس دیکھ رہا ہوں، اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ناکامیاب اگر کوئی نظام رہا ہے تو سودی نظام رہا۔ میں دور نہیں لے جاتا، چلو ابھی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ بہت چل رہا ہے، ارے انشورنس نکالو، اتنا پرلوبھن دیا جاتا ہے اس کے لیے، اور اتنا شوق دلایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے رہتے ہیں جس میں ماں اور باپ اور چھوٹی چھوٹی اولاد رہتی ہے۔ اتنا ایموشنلی سین ہوتا ہے، یہ دکھایا جاتا ہے، ارے آپ تو کبھی بھی مر سکتے ہیں، نہیں دیکھا آپ نے نوجوان مر رہے، اپنے ان بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اچھا، جب انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، تو اسی کے نیچے پھر لکھا جاتا ہے، ارے آؤ ہمارے یہاں لائف انشورنس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس میں پیسے بھرو، آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کی اولاد کو ہم اس میں سے جو ہے دیتے رہیں گے۔ میڈیکل انشورنس کرا لو، ایک دم سے خرچہ آ گیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ سارے لبھانے کی باتیں ہیں۔ اچھا، انشورنس کے جو لوگ بڑکے پھونکتے تھے، جو لوگ شیخیاں بگاڑتے تھے کہ انشورنس، یاد رکھو پہلی بات تو انشورنس جو ہے وہ حرام ہے۔ میڈیکل انشورنس ہو یا یہ جو ہے تجارتی انشورنس ہو، آپ کو جس میں چوائس ہے اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس انشورنس میں دو ایسی حرام چیزیں ہیں جس کو قرآن نے حرام کہا ہے، پوری دنیا کے مفتیان مل کر اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس میں انٹرسٹ ہے انشورنس کے اندر، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس میں جوا ہے، جگار ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، جس کو قرآن حرام کہے کوئی حلال کر سکتا ہے اس چیز کو۔ میرے بھائیوں، مگر انشورنس آج تک بہت زیادہ شیخیاں بگاڑتا رہا۔ بھرپائی کرو پیسے، ہم تمہارے سارے علاج کرواویں گے، تمہاری کوئی تجارت اگر آگے پیچھے ہو گئی، جل گئی، ہم دلواویں گے، تمہاری تجارت میں لاس گیا، ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ دیکھ لو امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ارے آپ نے بھی شاید وہ کلپ سنی ہوگی، اور جو ہے وہ ایک وہاں کا ایکٹر ہے جو بہت پیسے والا تھا، ٹیلی ویژن پر آ کر رو رہا ہے کہ میرا سب اجڑ گیا، اور جو ہے انشورنس کمپنی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ کون سا بھر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے آپ نے انشورنس کے سہارے کون سا سکھ پا لیا؟ آپ روڈ پر آ گئے یا نہیں؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے رب نے پہلے کہا تھا کہ انشورنس مٹ کر رہے گا، سود مٹ کر رہے گا، جگار مٹ کر رہے گا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ انشورنس کی سب سے بڑی ناکامیابی اس وقت امریکہ کے اندر ان کا ہاتھ اٹھا دینا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کے پیسے کھائے اور آج ہاتھ اٹھا دیے۔ ارے آپ نے ذمہ داری لی تھی تو کھلاؤ، دو، کیوں جو ہے لوگوں کو آپ نہیں دے رہے ہو؟ یہ دھوکے کی دنیا ہے اور آپ کا پیسہ لینے کی دنیا ہے۔ یہ دینا بینک نہیں ہے، لینا بینک ہے۔ اس لیے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے پیسے لینے میں انٹرسٹ رکھتی ہے، دینے میں جو ہے سودی نظام میں۔ ہمارے یہاں تو آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا، جب کسی کی مثال سختی میں دینی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بولتے ہیں ویاجیا تھی بھی بدھارے کنجوس چھے، سخت چھے، ویاجیا تھی بھی بدھارے سخت چھے۔ چونکہ وہ جب اگراتا ہے نا، اس وقت آپ منظر دیکھنا، خون چوستا ہے۔ معلوم ہوا آپ کا مکان لکھ دو، آپ کی جاگیر لکھ دو، مجھے معاف کریں، آپ کے اہل خانہ کو ہمارے پاس بھیجو۔ یہاں تک نوبت آپ پہنچی ہے۔ لوگ جو ہے عصمتیں لوٹ رہے ہیں اس نام سے، قرض دے کر، سودی لون دے کر گھر والوں کی عزتیں تک لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو اگر معاشرے پر نگاہ ہو تو ایسی بھی نظیریں قائم ہیں اس وقت۔ بہرحال میرے بھائیوں،
इंश्योरेंस एक नाकामयाब निज़ाम है। अमेरिका की लगी हुई आग के इस वाक़ये ने हमारी आंखें खोल दी। शरीयत तो कहती थी, लेकिन हम लोग तो जो नजर आता है उसको देखते थे। आज नजर आता है, उसमें से दलील पकड़ लो कि वाकई इंश्योरेंस नाकामयाब निज़ाम है दुनिया के अंदर। यही हाथ उठा रहा है जो कल को आपको वादे करता था, आज सबसे ज्यादा हारा हुआ यही है। मेरे भाइयों, ना अल्लाह की नाफरमानी ने कभी किसी को ठंडक बख्शी है, ना आइंदा बख्श सकती है। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा, आप दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ, दुनिया के अंदर अपनी मशगूलियात रखो। शरीयत मना नहीं करती, मगर अल्लाह के अहकाम को पहले नंबर पर रखो। मेरे रब का कोई हुक्म पामाल न हो, उसके लिए हमेशा आपकी निगाह रहे। जब भी कोई कदम भरो, पहले ये देख लिया करो कि मैं जो कदम भर रहा हूँ, मेरा रब तो नाराज नहीं हो रहा। कोई जुमला बोलो अपनी जुबान से, तो ये तय कर लिया करो कि मेरे इस जुमले से मैं अपनी आखिरत तो नहीं बिगाड़ रहा हूँ। हर काम के अंदर, हर हरकत में, हर सुकून में, हर खामोशी में, हर गुफ्तगू के अंदर आप हमेशा अपने रब को मुकद्दम रखो। इंशाअल्लाह ये दुनिया आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। इस दुनिया में आप रहेंगे, फायदा भी उठाएंगे, अपनी आखिरत भी संवारेंगे, और दुनिया भी आखिर आपकी संवर जाएगी। और जिन लोगों ने दुनिया को मुकद्दम रखा, वो लोग नाकाम रहे। और शरीयत का आज के बाद फिर भी हुक्म है कि रहती दुनिया तक वो नाकाम रहेंगे, रहेंगे और रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन वाक़यात को देखकर हमारी आंखें खोल दे, और आज की इस मजलिस से हम लोग ये सबक लेकर उठें कि हमको दुनिया में रहकर दुनिया को बरतना है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के ये जो नक्शे हैं उसको बंद करने हैं। मेरा रब जहां नाराज, वहां बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां हमेशा मैं अपनी आखिरत को मुकद्दम रखूंगा। अल्लाह आपको दुनिया में भी ज़ाये नहीं फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी ज़ाये नहीं फरमावेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।